إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلا اعلیٰ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام میں رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بات اب میرے سمیت جنہیں دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے جس طرح تو صحباب دے علم دے اندر ہے اج دا اے پروگرام اور دینی مجلس
بھائی محمد سرور صاحب انہوں دے صاحبزادہ علی انہوں دے شادی دے موقع تے انعقاد پذیر ہے۔ میرے محترم بھائی محمد ارشد صاحب انہوں دے بھانجے، دعا کرو اللہ اس شادی چ بھی برکت فرمائے، اللہ نکاح چ بھی برکت فرمائے۔ اور مینوں کہا گیا ہے کہ میں دو گلاں کراں، کچھ شادی دے حوالے نال، کچھ حقوق والدین دے حوالے نال۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں کچھ کہن دی توفیق دے، اور جنہیں پر آپ بیٹھے ہیں اللہ سانو عمل دی توفیق دے۔ تو عمل نال ہی ساری گل بن دی ہے۔ واعظ، نصیحتاں، تقریراں ماشاءاللہ جنہیں میرے قابل احترام بیٹھے نے، تاں میں اکثر یہ گل آنا ہونا بھی سن کے ماشاءاللہ ایڈے ہوئے ہیں، یعنی علماء دیاں تقریراں واعظ سن کے وال چٹے ہو گئے نے۔ تو روڑا تو پا جی عمل دا ہے، تو جے گل ایک ہی سمجھ آ جائے نا تو بندے دی زندگی بدل جاندی ہے۔ نبی پاک دا صحابی سی نا حضرت عبداللہ بن عمر، نبی پاک نے انہوں واعظ کیتا سی، اور واعظ صرف 10-15 سینکڑاں دا سی، منٹاں دا نہیں سی۔ تو صحابی آدھا گل تا سرکار نے ہمیں 15 سینکڑاں دی کیتی، پر میری زندگی بدل گئی۔ ان دی 15 سینکڑاں جے بدل گئی، ساڑھی 15 سالاں جو بھی نہیں بدل دی۔ جمعے بھی سننے ہیں ماشاءاللہ، خطبے بھی سننے ہیں، دعا کرو اللہ سانو بھی بدلن والا کو بنا دے، یا ساڑھے جو کوئی دا پرجا اللہ فٹ کر دے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے، تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے سرکار نے ایک دن مینوں پھڑیا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، جسم دا بعض حصہ پھڑ کے نبی پاک نے مینوں جھنجھوڑیا۔ تو نبی پاک آندے نے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دنیا چ دل نہ لاویں، مسافراں والی زندگی گزاری۔ آدھے انی گل کیتی ہے، نبی پاک دی تقریر سی تے نبی پاک دا واعظ سی۔ ساڈے تو ہن واعظ اے نے، تقریراں ماشاءاللہ اسی تو 15 منٹاں تو پہلا مولویاں دی گڈی سٹینڈ چ نہیں باہر آندی، 15 سینکڑ گل کیتی نبی پاک نے۔ تے صحابی آندا میری زندگی بدل گئی، اور میں اس تو بعد صحیح بخاری چ لکھیا ہے، میں آپ دا ذہن بڑھایا، میں آکھیا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جے صبح کریں تے شام دا انتظار نہ کری، پتہ نہیں آمنی کہ کوئی نہیں۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، تے جے شام کریں تے صبح نو نہ وڈیکی، پتہ نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں۔ ایک 15 سینکڑ دی گل نے وہ بندے نو بدل دیتا ہے۔ تے آپاں ماشاءاللہ گھنٹہ ڈوڑھ سننے، کوئی تے شاید بدلے نا بندے دی۔ تو ذرا توجہ فرمانا جڑی گل میں کرنا چاہنا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے دین ڈائریکٹ نبی پاک کو لیا ہے۔ ساڑھے کول دین ڈائریکٹ آیا ہے نا، لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی نبی پاک کو دین حاصل کیتا ہے، آمنے سامنے بے کے، اور صحابہ نے دین نو سمجھے ہے، اور انہوں نے سمجھنے بھی بڑی محنت کیتی ہے، وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ آپاں تو بڑے ذہین لوگ ہیں، سانو تو بغیر سمجھے ہی آ جاندہ ہے۔ صحابہ سمجھتے سی، سانو سمجھنا ہی نہیں پہندا۔ میں تاں نا بھی دنیا دے جننے بھی کام نے سکھنے پہندے نے۔ جے کسے مستریاں دا کام کرنا وہ سکھنا ہے، درزیاں دا کام کرنا وہ سکھنا ہے، موبائلاں دا کام کرے گا تو سکھے گا، انجینئر بنے گا تو انجینئر سکھنی پہندی ہے، ڈرائیور بنے گا ڈرائیونگ سکھنی پہندی ہے۔ بس دین ایک ماشاءاللہ سوکھا ہے، جڑا بغیر سکھیوں ہی سارے بندے مفتی ہوندے نے، ہر بندہ ہی عالم فاضل ہوندہ ہے، جنہوں پوچھو انہوں سارا ہی دین حفظ ہوندہ ہے۔ لیکن صحابہ نے سکھیا ہے، اور جڑی گل نہیں سمجھ آئی کوڑو پچر نہیں لائی، نبی پاک نو پوچھی ہے کہ سونے سانو دا سمجھ نہیں آندی، دسو اصل کی گل ہے۔ ذرا غور کرنا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، حضرت عمر آنے نے آندھنے ایک دن میں سرکار دی خدمت سے حاضر ہویا ماں، کیونکہ میرے نال ایک واقعہ پیش آیا۔ حملت علی فرس فی سبیل اللہ، آندھنے میرے کول بڑا قیمتی کوڑا سی، تے میں اللہ دی راہ چے صدقہ کر چھڑے آئے، ایک بندے نو میں اللہ واسطے دے چھڑے آئے۔ آندھنے پر ہویا انجے، جس بندے نو میں کوڑا صدقہ کیتا سی،
فَأَزَاهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ آدھے نے اس بندے نے گھوڑے دی قدر نہیں کی تھی، اور عرب لوگ گھوڑے نال بڑا پیار کردے سی، بڑے قدردان سن۔ حضرت عمر آدھے نے مینوں بڑا دکھ لگا ہے کہ مینوں ایڈا قیمتی گھوڑا دیتا ہے تینے ضائع کر چھڑیا ہے، قدر نہیں کی تھی۔ آدھے نے میں سوچیا فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَرِيَهُ، حضرت عمر آدھے نے مینوں ایک خیال آیا ہووے نا تے میں گھوڑا اندے کولوں مول نہیں لے لینا وا، اندے کولوں خرید لینا وا، انہیں تے قدر نہیں کیتی۔ آدھے نے نال مینوں اے بھی خیال آیا، آدھے نے وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، مینوں خیال آیا کہ میں تے گھوڑا انہوں صدقہ کیتا ہے، جدو انہیں مینوں واپس دینا ہے اونے پونیاں چے دے دینا ہے۔ آدھے نے آ خیال سی نا، انہیں مینوں تھوڑا جہا نا ٹھٹکو رہا، انہیں ہے جڑا کام کروں کرے صحیح ہے کہ نہیں، نبی باہروں تو پوچھ پہلا بھی تو جو گھوڑا صدقہ کیتا ہے ان صدقہ کر کے گھوڑا واپس لاؤں گے۔ ادھر تیرے دل چ بھی خیال آیا کھڑا بھی یہ سستا مستا دے دے تو لے ہی لواں کیونکہ میں صدقہ کیتا ہے۔ ہن صحابی نے گل سمجھ نہیں آئی، وہ بھی حضرت عمر جیسے انسان جنہوں نے زمین تے خواہش کیتی، اللہ نے قرآن بنا دیتا۔ اسی تے ہور بندے نا، انہوں نے گل سمجھ نہیں آئی تو نبی پاک کول گئے کہ میں نبی پاک نو پوچھاں۔ آپاں اصل دین تو دور تار انہیں سے کدی پوچھے ہی نہیں، سانوں مسئلے پوچھن لگے شرم آن دی، جتے شرم کرنی اتھے آن دی نہیں دی۔ شادی ہے نا ویاہ اندے مسئلے کدی پوچھے نہیں تساں، کسے بندے پوچھا ہوئے؟ اور روزانہ جدو شادیاں ہوندیاں رات نو چھوڑیاں نچدیاں نے، کدے پوچھا بھی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پوچھن دی ضرورت نہیں محسوس کر دے۔ اور کئی سیانیاں بیانیاں عورتاں دو حج کیتے ہوندے نے، چٹے وال آئے ہوندے نے، وہ بھی نچدیاں نے، تے آپاں کدی آکھیا گناہ یا ثواب ہے؟ اسی تے انہوں تفریح سمجھنے ہیں نا بھی شادی تے اتنا کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور لوگ پتہ نہیں کی کچھ کر دیں، یہ چیزاں کیوں جوں کہ توں قائم نے کہ اسی کدی انہاں دے بارے سوال ہی نہیں کیتا۔ سوال اس واسطے نہیں کیتا کہ اسی انہوں گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ تک ریفریشمنٹ ہو گئی، تفریح کا سامان ہو گیا، شغل مغل ہو گیا۔ بلکہ ساڑھے چنگے پلے کئی بندے ہیں مولوی انہاں کو شغل مغل ہوندہ ہی ہے نا، پھر انہوں شغل مغل دا نام دے دو نبی دی نافرمانی نو۔ لیکن صحابی نے انی گل بھی نبی پاک نال شیئر کی تھی، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، سرکار مدینہ دی خدمت سے آیا ہے۔ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، آکے نبی پاک نو سوال کیتا ہے، آدھا اللہ دے نبی جی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، میں اس مسئلے دی تھوڑی جی وضاحت چاہنا وا، صراحت چاہنا وا۔ اللہ دے نبی جی فلانے بندے نو میں کوڑا صدقہ کیتا ہے تے میں کوڑا واپس لینا چاہنا وا، پیسیاں نہ لینا چاہنا وا۔ میں نو آوی خیال آیا جدو نبی پاک نے کمپلیٹلی طور تے دی بات سنیے تے سرکار مدینہ نے عمر ان آتاقہو بدرہم، اگر ایک کوڑا تینوں روپیے دا بھی دے وے تے واپس نہ لویں۔ حضرت عمر آدھے میں دا ساڑا کوڑا قیمتی پڑا تے نبی پاک آدھے دا مول روپیہ بھی نہیں دا۔ اگر میں نے بڑی ٹینشن ہوئی کہ سرکار آدھے نے کوڑا روپیے جو بھی نہیں لینا۔ آدھا میں سوچ رہا سا کہ آخر نبی پاک نے ایویں کیوں آکھیا بھی یہ کوڑا روپیے جو بھی نہیں لینا۔ نبی پاک نے اگلا جملہ بولیا اور میں سکون جو ہو گیا کہ میں نو غلطی لگ رہی سی۔ آدھا غور کرنا،
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے عمر میں اس واسطے آکھیا کہ کوڑا روپیے دا واپس نہ لویں فَإِنَّ الْآئِدَ فِي صَدْقَتِهِ کَالْآئِدِ فِي کَيْئِهِ نبی پاک نے کوڑا نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی چیز عمر صدقہ کر کے واپس لینا ایویں ہی ہوندا ہے جویں اپنی الٹی کر کے آپ ہی چٹ لینا ہوندا حضرت عمرہ دے میں تو بڑا اوکھا کام سی یہ تو پہلے نو میں جے نا پوچھدا تے کیڑا آپ دی الٹی چٹے بھائی فَإِنَّ الْآئِدَ فِي صَدْقَتِهِ كَالْآئِدِ فِي كَيْئِهِ آپ پاکستان جے کنے لوگ الٹیاں چاٹ دیں یہ زکاتاں دین پیسے دین جنہوں نے نوکری رکھیا ہوتا ہے بدنو زکات دینے کام کریا کر ساٹا کوئی بندہ ہوئے یا عورت انہیں کو گھر دے بھانڈے میں جائی جانے وہ بیچاری مجبور ہوندی بھی یہ سال بعد زکات دیندا اسی تے زکات نو بھی اپنے صدقہ یوز کرنے ہیں یوز امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو ڈاؤٹ ہویا ہے انہیں پوچھیا ہے نبی پاک جی میں کراں یا نہ کراں نبی پاک نے اندھی کمپلیٹلی بات سنی ہے نبی پاک نے عمر غلط ہے اس طرح نہ کری کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے صحابی نو اینا کو ڈاؤٹ لگا ہے انہیں پوچھیا ہے تے تسی جو ناچ دے جو تو انہوں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوندہ رسم مہندی جے کڑیاں منڈے کٹھے ڈانس کر دیں تو انہوں کوئی نہیں ڈاؤٹ شاؤٹ ہوندہ کہ یار کتے غلط ہی نہ ہوئے ایک اسی مسلمان سرکار دے امتی ہیں کتے الٹ ہی نہ ہوئے تو انہوں کہتی ٹینشن نہیں ہوئی صحابی نے تو کوڑوں کوڑا دیتا ہوں دی ٹینشن ہو گئی کیتا بھی صدقہ ہے دیتا بھی اللہ واسطے ان دی ٹینشن ہے اور سانو ساڑھے دے باجی یہ تھے شادیاں کڑیاں مشکل نے اے حدیث ہے بڑی مشہور صحیح مسلم دی ذرا توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سرکار نو منے آئے جویں منن دا حق کے میرے نبی دی اطاعت کیتی ہے جویں کرن دا حق کے سرکار دی فرما برداری کیتی ہے جویں کرن دا حق کے نبی دے نقش قدم تے چلے نے جویں چلن دا حق کے اللہ دا لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انہوں نے نبی پاک دی زندگی نو آئیڈیل بڑھایا ہے نمونہ بڑھایا ہے نبی پاک دی زندگی نو مسئلے راہ رکھے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جڑی گل دا سرکار نے آرڈر دیتا ہے منے آئے جتھو روکے رک گئے نے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے آن والی ایک بی بی آئیے آکے آدھی سونے آہبو لکا نفسی اللہ دے نبی جی میں تو اڈے نا نکاح کرنا چاہنیا سرکار نے ایک نظر میں کیا ہے نبی پاک نے نگاہ تھلے کر لیاں نے نبی پاک دا صحابی کھڑا دا ہے سونے جے تو اڈا پروگرام نہیں ادھے نال میرا ہی نکاح کر دے وہ سرکار مدینہ نے او نکاح دی خواہش تمنا عرضو رکھن والیا فَحَلْ اِنْدَكَ مِنْ سَيِّ او کول بھی کچھ ہے کہ کوئی نہ آدھا نبی پاک جی کول تے کچھ بھی نہیں اجڑی چادریں اس تو سوا شے کوئی نہیں نبی پاک نے جا چلا جا لوئے دی انگوٹھی لب کے لیا انہیں پورا کار پروڑے آئے تے لوئے دی انگوٹھی بھی لبی کوئی نہیں ابن حبان نبی پاک نے فرمایا نا کہ نکاح دے بارے خیر النکاح ایسرو نبی پاک نے سب تو چنگا نکاح ہے جڑا سوکھا سوکھا ہو جائے خیر الصداق ایسرو سرکار آدھنے سب تو چنگا حاکمار بھی ہوئے جڑا سوکھا دیتا جائے
جنی کو بندے دی طاقت ہے اپنی بساط اپنی لیمٹ چ رہ کے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب تو اچھا نکاح ہے جڑا آسانی نال ہو جائے. ہن پاکستان چ تو سوکھا ہے گا ہی کوئی نہیں. جنہاں دیاں بیٹیاں نے ماشاءاللہ وہ تو پھر ساری عمر یہی کام کرتے ہیں. وہ بیٹیاں ویہن چ لگے رہندے ہیں اور زندگی جو کچھ کر ہی نہیں پاندے کیونکہ اس معاشرے چ کتنا مشکل ہو گیا کام. کوئی یہ بندہ لبے گا جڑا آکھے جی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے تو بہت کچھ چاہیے بہت کچھ چاہیے. امام کائنات محمد الرسول اللہ میرا خیال ہے جڑا صحابی ہے نا یہ واحد صحابی ہے جنہ نکاح جن دی شادی میرے محبوب نے کی تھی. قسمت والا کہ نہیں؟ جن دی شادی سرکار مدینہ نے کی تھی اس تو بڑی کی خوش قسمتی. ذرا غور فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ خدمت اقدس سے آئے آنکھیں آندھے سونیا لوہے دی انگوٹھی بھی لبی کوئی نہ. اللہ دے نبی نے خاموشی دا اظہار کیتا ہے. سرکار چپ ہو گئے. جدو انہیں سرکار نو خاموش ویکھے آئے ایوی نیوی پائی تے ٹرے آئے. اجے تھوڑی دور گیا ہے تے سرکار آندے نے واپس آیا ہے. نبی پاک آندے نے چل دنیا دا تیرے کول کوئی شے نہیں کلی چادر ہی لئی پھرنا ہے ادھی دین نو تیار پھرنا ہے. نبی پاک آندے نے اگلی گل دس. آندہ جی سونے آؤں. سرکار آندے نے ماذا ماءک من القرآن. نبی پاک آندے نے قرآن یاد ہی کہ کوئی نہ. آندہ سونے نبی جی جے قرآن دی گل کر دے ہو سورت قضا و قضا و قضا. قرآن دی میں نو آوی سورت یاد ہے آوی یاد ہے آوی یاد. صحابہ کول دنیا کوئی نہیں سی دین دی دولت وادو سی. ساڑھے کول دنیا بڑی ہے دین کوئی نہیں کام الٹ ہے نا. انہاں کول دنیا بڑی کوئی نہیں سی دین وادو سی. اور صحیح بخاری دی جڑی حدیث ہے اور جڑے منڈے نو نبی پاک نے امام بنایا سی کنی سی ہوندی عمر بھائی. جڑا نبی پاک نے امام بنایا سی 7 سال سی ہوندی عمر بیچارے دی. تے نبی پاک نے انہوں آکھیا بھی یہ امام ہے تہاڈا. تے کپڑے بھی ہوندے چاجدے کوئی نہیں سی. وہ تو پھر لوکاں نے آیا بھی تہاڈا امام ہے کو کپڑے تے چاجدے دیو نکی عمر چ. اور انہوں کیوں امام نبی پاک نے بنایا کوئی جننے اتھے بندے سی سب تو زیادہ قرآن انہوں یاد سی وہ بچے نے. انہوں نے پوچھا بھی تو کتوں یاد کیتا ہے قرآن اینا اللہ دے بندیا. وہ تو لوگوں دا شگف دیکھ لو. انہیں بھی تو اینا قرآن کتوں یاد کیتا ہے. انہیں ایتھے صحابہ دے قافلے لنگ دے سی میں سن کے یاد کر لیا. ادوں تو بھا جی تواڈے کول تاں نسخے گھراں چ پئے نے تسی ویکھ کے نہیں یاد کرتے. انہوں نے سن کے یاد کی تھی. صحیح مسلم دی حدیث ہے. نبی پاک جمعہ پڑھا دے سی تے ہر جمعے نبی پاک سورت قاف پڑھ دے سی 26 سے 12 2 نقطے والی. اور جڑی بی بی تندور تے روٹیاں لاندی سی اتھے وہ آندی سی میں سورت قاف نبی پاک جو خطبے جمعے چ پڑھ دے میں سن کے یاد کر لی. تے سانوں سن کے تے قید نہیں یاد ہوندی. انہیں سن کے سورت یاد کیتی اے نکے بچے نے سن کے قرآن یاد کیتا. یعنی انہاں لوگاں دا قرآن نال کنی اٹیچمنٹ کنہ قرآن نال ریلیٹڈ لوگ سن کہ سنیا ہی قرآن یاد ہو گیا. اتنے جناب سنیا کہ ادوں یہ نسخے ترتیب دیتے سی ورکے سی قرآن دے مدبن شدہ سی لیکن انہوں نے یاد کیتے. اگر غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دے سونیا جے قرآن دی گل کر دے ہو سورت قضا و قضا و قضا. قرآن دی تے آوی صورت میں نو آؤندی ہے آوی آؤندی ہے آوی آؤندی ہے. سرکار آندے نے چل بہ جا جے دنیا دی دولت نہیں قرآن دی دولت اللہ والی دولت ہے بہ جا تیرا کم بن جائے گا. لیندہ ویاں نبی پاک نے کیتا ہے شادی اندے کول کچھ بھی نہیں سی.
تو میں تاں کئی باری آنا بھی پاکستان جے بندے دی شادی کو کرے حوالہ جڑا گلوں ہی ننگا سی، ایک چادر ہی سی نا اندے کول، گلوں ننگا پھردا سی، تے پاکستان جے بندے دا بیاہ ہو سکتا دسو؟ وہ بیچارہ اترا ہی جانا، انہوں کنے دینی بھی جندے گل چ قمیض کوئی نہیں دی۔ تو میں صدقے تے قربان جاواں میرے محبوب نے یہ بھی بیاہ چھڈیا، سرکار نے یہ بھی شادیاں کر دیتیاں نے۔ پھر نبی پاک نے نکاح کڈا سوکھا رکھیا، کڈا آسان کیتا، تے نبی پاک نے پتہ کی آکھیا؟ ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دے سونیا مینو آوی صورت یاد ہے، آوی یاد ہے۔ آویکھ میرے نبی نے نکاح کیتا ہے، کڈا سونا نکاح ہے، کڈا سادہ نکاح ہے، کڈا جلدی نہ نکاح ہویا ہے۔ وہ 4 منٹ 5 نہیں لگے تے سرکار مدینہ نے اجاب قبول کروایا ہے، تے سرکار مدینہ نے پروانے وہ جیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اپنی بیوی نو یاد کرا دیویں، ایو تیرا حق مہر بن جائے گا۔ یہ بھی نکاح ویکھے نے جنہاں دا قرآن ہی حق مہر ہو گیا، نہیں بانے تیرے کو کچھ نہیں نا، چل جڑیاں صورتاں دے انہوں یاد کریں یہ تیرا حق مہر ہے۔ ام سلیم دا نکاح ہویا سی ابو طلحہ نال، ابو طلحہ نے نکاح دا پیغام کر لیا، ام سلیم نے کوئی انکار کیتا، ابو طلحہ نے آکھیا بھی تو میرا نکاح کیوں نہیں ایکسیپٹ کیتا، میرا پیغام تو ریجیکٹ کیتا ہے، وجہ ایکسیپٹ نہیں کیتا۔ انہیں لگتا تینوں کو واہ واہ امیر بندے دی آفر آئی ہے تے تو نکاح اتھے کریں گی، میرے نگے ماڑے نال تو کر نہیں پئی۔ انہیں آکھیا ابو طلحہ یہ گل نہیں جڑی تو ہے نا، میں سرکار دا کلمہ پڑھیا، میں مسلمان ہاں، تے مسلمان ہی نہیں ہے، تو تے کفر تے کھڑا ہے۔ انہیں آج تینوں یہ شک ہے نا میرے بارے کہ میں نے کوئی دنیا دا لالچ، یہ جا کوئی چکر نہیں۔ انہیں تو ہن کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا تے میں تیرے نال نکاح بھی کران گی تے تیرے کو حق مہر 1 روپیہ نہیں لیندی، حق مہر بھی نہیں لواں گی۔ اور پھر ابو طلحہ نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، پھر جوڑے دی شادی ہوئی، پھر ام سلیم دا حق مہر اسلام لیانا لکھا گیا سی، یعنی جڑا ابو طلحہ اسلام لے کے آیا سی نا، اسلام حق مہر بنیا، ایمان حق مہر بنیا، تے ایڈے جوڑے نیک نو پھر اللہ نے جننے پتر دیتے حافظ قرآن ہی دیتے۔ جدو نیاں چنگیاں رکھیے نا تے اگے پھر کام چنگا ہی ہوتا ہے، جدو بنیاد چنگی رکھی ہو۔ ساڑھے پاکستان جدو شادیاں کرتے ہیں، اپنا تو سادہ سادہ گھر ہے نا، پنڈاں چ سادے مادے آپ لوگ ہاں، شہراں تے جاؤ تسی جناب شادیاں ہوندیاں نے ان تھوڑے نہیں 70 لاکھ 80 لاکھ تے معمولی کیس۔ اگلے دن میں ایک شادی اٹینڈ کی تھی ماڈل ٹاؤن، اتنے پر ہیڈ کنا سی، پر ہیڈ 3500 روپیہ ایک بندے دا، یعنی جڑا بندے دی ایک دی انٹری ہو رہی نا تے پر ہیڈ 3500 دینا سی انہوں نے، انہیں خرچے کر دیں۔ تے ماحول اتنے کی ہوندہ ہے، سروں ننگیاں بڑیاں تے اللہ ہی اللہ، بس کیڑا اتنے ماحول ہوندہ ہے۔ تے مڑ جے یہ بیاہ ہوندے نے خرچے بھی انہیں کیتے ہوندے نے تے پتہ 6 مہینے لاتا جی تو طلاقاں ہی ہو گئی ہیں۔ جدو اللہ دی نافرمانی تے نہیں رکھو نا تے پھر کام خراب ہوندہ ہے۔ تو جدو اللہ تو تے رسول دی تابعداری جے کرو، اللہ برکتاں پا دیندہ ہے، اللہ رزق سے بھی برکتاں پا دیندہ ہے، اللہ مال سے بھی برکتاں فرما دیندہ ہے۔ تو دعا کرو اللہ سانو بھی شریعت دے مطابق کرن دی توفیق دے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دا تذکرہ کردہ پہ آواں، اور میں تینوں صرف انی بات دے رہے آواں کہ نبی پاک دے صحابہ خوشی دا معاملہ سی تے تاویں سرکار کولو پوچھ دے سن، غمی دا معاملہ سی تے تاویں سرکار کولو پوچھ دے سن، کاروباری معاملہ سی تاویں سرکار کولو پوچھ دے سن، لین دین دا معاملہ ہے تاویں سرکار کولو پوچھے آئے، کتے بھی ڈاؤٹ ہویا نبی پاک نو کویسچن کیتا ہے، سوال کیتا ہے، تے جڑی گل سونے نے آکیوں نو پلے بنے آئے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اے میرے حال 2 ہفتے ہیں جب بابا ہی نکاح پڑھائے نے، اللہ انہوں نے شاد باد رکھے۔ اچھا جتھے جا کے پوچھو نا
وہ بھواں نماز پڑھتا تو بھواں نہیں پڑھتا، انہیں ایک ہی گل آکھنی۔ ہن نکاح پڑھاونا جنہیں انہیں حق مار تا پوچھنا بھی بھا جی کنا رکھنا تے دسو، پھر ہی نکاح ہوئے دا نا، بھی فلانے دی بچی اینے حق مار دے بس بھائی قبول ہے۔ اچھا جتھے گیا ایک ہی لفظ جی جڑا شریعتی ہے وہ رکھو، میں بھا جی شریعتی تسی دسو سانوں اج تک نہیں پتہ پہ لگتا تہاڈی کیڑی شریعت ہے؟ کسے دور تے شریعت ہوندی سی 21 روپیے، پھر 32 روپیے کتے رہی تے کتے رہی 500 روپیہ، ہن ہو گئی 5000۔ انہاں نے شریعت دے مطابق 5000 رکھو، یہ شریعت دے مطابق ہے 5000؟ میں دسو پتا نہیں پانے ہے حق مار ہونا تو جنی طاقت۔ انہیں ایک مزدور بندے دے پتر دی شادی ہوندی بھی شریعت 5000 رکھ دے، وہ کی کرے دا بچارا میرا 700 روپیے دیہڑی لینا ہے، ان دی استطاعت ویکھو کہ وہ دی کی ہے۔ اتنے پھر جڑے کروڑاں والے نے انہاں دی شریعت بھی 5000 ہے۔ نبی پاک نے اپنی بیویاں نو دیتا ہے نا حق مار، 12 اوکیے چاندی دیتی ہے، حضرت خدیجہ نال نکاح کیتا ہے 12-13 اونٹنیاں دیتیاں نے، تو ہن اونٹنیاں دا مول لاؤ کنا بندا ہے؟ ایک ایک اونٹنی دا مول لاؤ ہاں، پھر تہاڈی 5000 کدھر گئی شریعت بھائی؟ مطلب شریعت دا مطلب یہ نہیں ہے گا، ان دا مطلب ہے جنی تہاڈی کیپیسٹی ہے، اپنی بساط دیکھو کہ میں کتنے دے سکنا آسانی نال۔ جدو نبی پاک نے فرمایا حق مارو بنو جڑا سوکھا سوکھا ہے، ایڈے فائے لگن دی بھائی کوئی لوڑ ہے۔ ہن کئی اگوں آندے نے جتھے رشتہ داریاں نیڑے دیاں ہون اتھے تو رولا ہی نہیں ہوندا، جے کدے تک لگے جاؤ انہاں نے اینا کڑی دا خرچہ بھی بنو، خرچہ وکھرا بج گیا۔ جے کوئی امی تمی ہوئے تو 2 لاکھ جرمانہ بھی بنو، وہ بھی بج گیا، 2.5 لاکھ حق مار بھی بنو۔ دسو بھی تسا کڑی دا نکاح کیتا ہے کہ کڑی ویچی جے؟ وہ شریعت مطلب دین بھی سامنے رکھ لو کہ ساری دنیا ہی دنیا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دی بات پیا کرنا وا، نبی پاک دے دیوانیاں دی بات پیا کرنا وا۔ سرکار مدینہ دے صحابہ کوئی بھی کم کر دینے نبی پاک کو پوچھیا ضرور ہے، وضاحت ضرور طلب کیتی ہے۔ ایک اور حدیث سناوا صحیح بخاری، نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ، وَأَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ۔ حضرت کعب بن مالک دے نے اللہ نے مینوں بکریاں بڑیاں عطا کیتیاں سن، تے میریاں بکریاں سلانامی پہاڑ دے کول چردیاں رہندیاں سی۔ آندا بکریاں چران والی میری لونڈی بکریاں دی رکھوالی کر دی سی، بکریاں دے نال رہندی سی۔ آندا ایک دن انج بھی ہویا ہے، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا سَاتٌ مِّنْ غَنَمِنَا مَوْتًا۔ آندا ایک دن انج بھی ہویا ہے، بکریاں چران والی لونڈی نے ویکھے آئے، ایک بکری تے مرن دے نیڑے ہو گئی ہے، جان نکلن لگی ہے، قریب المرگ ہو گئی، تو اس لونڈی نے کی کیتا فَكَسَرَتْ حَجَرًا، انہیں پتھر توڑے تے پتھر توڑ کے او دی نوک نالی حلال کر چھڑے آئے۔ حضرت کعب بن مالک نے جدو مینوں پتہ لگا ہے، میں اعلان کیتا، میں اناؤنسمنٹ کیتی، میں آکھیا فقال لهم لا تأکلوا، جتنے لوگ سی میں آکھیں دا گوشت نہ کھایا جے، اس بکری دے نیڑے نہ جایا جے، جنی دیر تک میں سرکار مدینہ نو پوچھ نہیں لینا۔ تو میں گل کیتی صحابہ پوچھ دے سی، آپا نے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں، جنہیں آپا کام کرنے پوچھنا تو چاہیے تھا، پوچھیں ہی گل دا پتہ لگتا ہے نا۔ انہیں آکھا بھائی انہاں گوشت نہ کھایا جے، ان دی وجہ کی سی؟ نمبر 1، یہ واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا، پہلی دفعہ کہ کوئی جانور پتھر نال حلال ہویا۔ اگر اس تو پہلا واقعہ پیش آیا ہوندہ تو پھر صحابی نے گل نہیں سی کہنی کہ بھائی یہ تو ہو جاندہ ہے۔ نمبر 2، یہ بھی واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا کہ کسی عورت نے جانور حلال کیتا۔ اگر پہلا ہویا ہوندہ تو پھر ٹینشن نہیں سی، پھر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں سی، پھر تو کوئی ڈبل مینڈڈ ہونے دی ضرورت ہی نہیں سی نا۔ پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم ایسا ہویا نا، تے انہیں آکھا بھائی اے عورت نے حلال کیتا ہے، نمبر 2 نے پتھر نال کیتا ہے،
یہ مسئلہ نبی پاک نوں پوچھنا پینا. ساڈے تو بھائی علم 'چ ہی نہیں ہے گا. یہ سرکار نوں پوچھاں گے تو پھر پتہ لگے گا. انہیں اُنی دیر تک کہندا گوشت دے نیڑے نہ جاؤ. وہ صحابی نبی پاک کول گیا ہے. ہن ویکھو نا، آپ تو اتنے ٹھینگ موڑ رہنے ہیں تو ادھر جاؤ نا راوی تے اجے بھی ہوں ویکھو نا، ہوں تو مسئلے کا پتہ بھی لگ گیا. تو ہوں تو ماشاء اللہ بڑا گوگل کا دور ہے. جانگلی لوگ اجے بھی بڑھی حلال کر کو نہیں کھاندے. مرغی حلال کر دے نا کوئی عورت، کئی باری بندہ کہیں نہیں دا، انہیں چھری پھیر دیتی تو جانگلی پتہ کیا نا بہو ایسا کو نہیں کھانی ہے تو مکروہ ہو گئی ہے. بھی مکروہ کیوں ہو گئی ہے؟ آگے سوانی حلال کیتی ہے مکروہ ہو گئی ہے. انہیں جانگلیاں دے نزدیک اجے بھی عورت حلال کرے تو آندے نے مکروہ ہو گئی. میں بھائی انہیں ککڑی نوں ہاتھ لایا مکروہ ہو گئی، تو 35 سالاں دے نال تو نہیں مکروہ ہویا؟ کلی مرغی مکروہ ہو گئی. میں آنا بھی جہالت کیوں ہے اجے تک کہ اسی پوچھ دے نہیں. جے اسی مسئلے پوچھیے تو پھر جہالت ختم نہ ہو جائے. یعنی اج تک میں کئی دفعہ میں مثال دیتی، مثال وضو روز کر دے ہو روز. اچھا نبی پاک دی حدیث ہے صحیح بخاری ابو داؤد دی، بھئی وضو کر دیں جگہ خشک رہ جائے نا 9 جنی تو وضو دوبارہ کرو. یہ تو روز دا کام ہے. اسی یہ بھی نہیں سیکھیا روز دا کام. انہیں کہا بھی دوبارہ کرو. ہوں اتنے کسی نے آکھو بھی بھا جی تہاڈا اتوں سکا رہ گیا، وہ اتوں پانی چک کے اتنے مل دے دے ہوں صحیح ہو گیا. انج کر دے وضو نہیں دوبارہ کرے گا. ان کو بھا جی خشک ہے وہ اتوں پھڑ کے ہی لا دے گا. اور کئی بندے میں اپنی زندگی لائف 'چ دیکھے وضو چھتی نال کر کے آیا انہوں گٹا ہی سکا ہے. انہوں بھا جی گٹا سکا ہے، وہ تھوک لا کے گلا کر دینا. انہیں دوبارہ وضو نہیں کرنا. کہتے جی ہوں ٹھیک ہے سکا سی گلا ہو گیا. اللہ دے بندیاں نبی پاک نے آکھیا 9 جنی رہ جائے تو وضو دوبارہ کری دے. یہ تھکاں لایا گلے نہیں ہوندے. تو جیڑی قوم نے اج تک وضو ہی نہیں سیدھا کیتا، یہ مطلب ہے کہ تسی پوچھیا نہیں مسئلہ کسے نو سوال نہیں کیتا. اگر تسی یہ مسئلہ پوچھو تو جہالت کیوں ہو گئے جو کہ تو. پھر دوسری بات ہے کہ وضو ہے یہ دنیا دا کوئی مسئلہ. ساڑھے ہاں تربیت دا کوئی انتظام نہیں. اب مسیتاں سے تسی آن دے نمازاں نمازاں پڑھ دے جے تانوں کسی کدی سکھایا بھی وضو انج کری دا یا تانوں کسی سکھایا کدی کہ میت نو غسل انج دے دا یا تانوں کدی کسی سکھایا ہے کہ غسل واجب کس طرح ہے؟ یعنی یہ انتظام ہی نہیں. نہ مسیتاں چ انتظام ہے تو نہ گھراں چ کی بچیاں دی کی تربیت کر دے ہو کی انہوں نے دس دے جے کیوں. میں آپ دے پیو دا ادب اینا کردا سا، میرا پیو رات نو سوندا سی میں انہوں مٹھاں بھردا سا، میں آپ دے پیو نو سر گھٹدا سا، میں آپ دے ابو دی اینی خدمت کردا سا. پتراں نوں یہ جیاں گلاں دسو نا تے کوئی اثر ہوئے دا کہ نہیں ہوئے نہ تساں دسیاں پھر تہاڈیاں لتاں موئے گھٹن اتھے. یہ تو پھر بھی کوئی بچہ نیک ہوئے نا انہوں بات سمجھ آئے تو گھٹے بھائی. یہ تو اپنی ایک فیلنگ ہے. میں تمہیں اپنی گل دسنا نا شیئر کرنا. جدو مدرسے پڑھتے تھے نا روزیاں دا مہینہ آمنا ادو سردی چ روزے ہوندے سی تے میں پنڈ جانا نانے دی خدمت کرن بھی نانے نو پٹھے میں پوانا ڈنگراں نو. تو میرا سورج نہیں سی نکلتا روزہ رکھ کے میں 2 واہنے ادو واہنے ہوندے سی کھوتیاں دے 2 واہنے پٹھیاں دے وڈ بھی لیا تھا تو کتر بھی لینا تھا تے سارا دن. تو مطلب ہے کہ وہ ایک جذبہ سی کہ نانا جی نو ریسٹ دواؤ یار میں پٹھے کترنا یا میں پٹھے لیا. ایک جذبہ ہوتا ہے نا. یا ایک وہ والد نے وہ اچھی تربیت کی تھی انہوں بولن دا ول سکھایا. لیکن ساڈے ہاں تے چیزاں مفقود نے نا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اولاد کیویں دی پیدا ہوندی نافرمانیاں کیوں نے. بچے یہ جے پیدا ہو گئے ماں باپ تو اوور ہو گئے والدین دا ادب ختم احترام ختم. نبی پاک نے فرمایا ادنا صدیقہ اقصی آباہ. پیو تو دور ہو گئے نے بیلیاں دے نیڑے ہو گئے نے. پیو دی گل ہی نہیں مانتے بیلیاں دی مانتے نے. وہ کئی باری پیو نو آکھنا پہنتا پتر آ میرا چھوڑ تیرا بیلی تیری واہ واہ مانتا تو سمجھا ہاں میری تو مانتا ہی نہیں تھا. یہ دور آ گیا پیو دی نہیں مانتے یار دی مانتے نے. تو جے پیو روکے بھی یہ گندے چھوڑ نے نہ جایا کر انہیں ابا تینوں کوئی یاریاں دوستیاں دا پتہ ہوئے تو پھر گل کر بھی ابے نے تو چٹے سے ایویں کر لے دھپے ہی بھی نہ انہیں یاری کسی نال لائی تو نہ انہوں دوستیاں دا پتہ. یعنی اج کل تو ماحول ہے. حالانکہ نبی پاک دی حدیث کیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم
امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں، سرکار مدینہ نے دسے آویں، ان عبداللہ ابن مسعود، نبی پاک دے پروانے عبداللہ بن مسعود نے سوال کیتا ہے، آدھا اللہ دے نبی جی ایُّ الاعمال احب الاللہ، اللہ نو سب تو زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے؟ تے سرکار مدینہ دے اللہ دے نزدیک سب تو محبوب عمل میں پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز نو وقت نال پڑھنا، ٹائم تے پڑھنا اللہ دے نزدیک محبوب عمل ہے۔ تے آدھا سرکار ثم ایو، پھر کڑا محبوب عمل ہے؟ نبی پاکاں نے بر الوالدین، نماز تو بعد اگر اللہ دے نزدیک کو پسندیدہ عمل ہے تے ماں باپ دی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تابعداری کرنا۔ آدھا ثم ایو، اللہ دے نبی جی پھر کیڑا عمل ہے؟ تے سرکار آدھے نے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ تے جہاد کرنا۔ حالانکہ جہاد بڑا افضل عمل ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ صحیح مسلم تے عبداللہ بن عمر آدھے نے نبی پاک دی خدمت سے بندہ آیا، آدھا اللہ دے نبی جی میں جہاد دی اجازت لین آیا ہاں۔ نبی پاک نے ماں باپ زندہ نے کہ کوئی نہ، آدھا اللہ دے نبی جی ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ نبی پاک نے فیہما فجاہد، تو جہاد کیوں کرنا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جاوے۔ نبی پاک نے جا ماں باپ دی خدمت کری، اللہ راضی ہو جائے۔ جی ماں باپ دی خدمت نال تے رب راضی ہوندا ہے۔ اللہ کے جہاد دا بڑا مقام ہے، وہ جہاد لی اجازت لینا آئے تو نبی پاک نے ماں پہ ہوئے گے نہیں، انہیں جی ہے گے نہیں، فرمایا فیہما فجاہد، جا انہوں دی خدمت کری تیرے رب راضی ہو جائے گا۔ اور نبی پاک دی حدیث ہے ترمذی، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر عبداللہ بن عمر آدھے نے بندے نے آ کے سوال کیتا ہے، آدھا اللہ دے نبی جی میں انج دا گناہ کیتا ہے، انج دا پاپ کیتا ہے کہ میرے تے حد قائم ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے دس تیری ماں زندہ ہے کہ کوئی نہ؟ آدھا نبی پاک جی ماں تے فوت ہو گئی۔ نبی پاک آدھے نے تیری خالہ زندہ ہے کہ کوئی نہ؟ ماسی تے زندہ ہے کہ ماسی زندہ ہے؟ یہ تو سمجھ کے ماں باپ دی عظمت کتنی ہوئے گی، مقام کتنا ہوئے گا، شان کتنا ہوئے گا کہ اس بندے نے اجدہ گناہ کیتا ہے، حد قائم ہوندی ہے۔ نبی پاک نے سوال کیتا ماں دا تے ماں فوت ہو گئی، ماسی دا سوال کیتا تے ماسی زندہ ہے۔ نبی پاک نے جا چلا جا ماسی دی خدمت کری، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے وے۔ جی ماسی دی سیوا کرن نال گناہ معاف ہوندے نے تے جڑا ماں دی ڈائریکٹ کرے او دا کی مقام ہے؟ جڑا ماں دی ڈائریکٹ خدمت کرے ان دے گناہ معاف، حالانکہ انہیں گناہ یہ جا کیتا ہے کہ آگے آندہ سونے حد لگ دی ہے، گناہ یہ جا کیتا ہے میرے تھے حد قائم ہوندی۔ تو سرکار آندے نے ماں زندہ ہے، انہیں نہیں ماسی دی خدمت کیتے ہیں بھی فرمایا جا اللہ معاف کر دے۔ تو پاجی جن دے کول ماں جیسی ہستی ان دی معافی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ یعنی ماں باپ تے اے جیاں ہستیاں نے خدمت کری اللہ گناہ معاف کر دے۔ کئی بندے امام حیثمی نے مجمع زوید دے اندر کئی بندے آدھے نے مولوی جی ٹینشن ہی بڑی، کاروبار ہی بڑا خراب ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ رب میری زندگی بھی بدا دے وے تو رزق بھی کنا دے وے، نہیں پاک نے جا ماں پیو دی سیوا کر، اللہ تیری عمر چ بھی اضافہ کرے گا، اللہ رزق چ بھی اضافہ۔ یہ سوکھا کام ہے کہ نہیں؟ کہے میرے رنگے دی منت کرن نالوں تو سوکھا کام ہے کہ روز آدھے ماں دی بندہ منت کرے، پیو دی کرے، ابا دعا کر، کام بڑا خراب ہویا۔
سرکار آدھے جدو تیرے پیو تے ماں نے دعا کرنی تیرے کاروبار سارے سیدھے ہو جانے. ماں باپ تے ایسیاں پاک محبوب ہستیاں نے. یعنی ماں باپ دی خدمت کرن نال میرے بھائیو اللہ راضی ہوندا ہے. ماں باپ دی خدمت کرن دی وجہ تو اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے. ماں باپ ایسی ہستیاں نے کہ ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو اللہ زندگی اضافہ کرتا ہے, عمر لمبی کر دیندا ہے. اور ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو اللہ رزق والا روزی والا دروازہ بھی کھلا کر دیندا ہے. یہ تھوڑا فائدہ ہے. عمر بھی ود دی, اللہ کو عمرہ ود دیاں نے. عمر ودان والی کوئی چیز ہے ماں باپ دی خدمت یا کسی نال صلہ رحمی کرنا. تو خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں, سرکار مدینہ نے دسے آویں, آمینہ دے لال نے دسے آویں. میں صحیح بخاری دی حدیث عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نکے تو نکے مسئلے بھی نبی پاک نو پوچھ دے ضرور سن. اسی کدی پوچھیا نہیں تے سانو پتہ نہیں. کدی پوچھیا کہ مولوی جی ماں باپ دی خدمت نال کی ملدا ہے؟ جے تینوں پتہ لگے کہ ماں باپ دی خدمت نال اللہ راضی ہوندا ہے تے روز کریں, رزق وعدہ ہے تے روز کریں, عمر وعدی ہے تے روز کریں, گناہ معاف ہوندے نے تے روز کریں. اور ساڈا تو مائنڈ سیٹ ہے نا جی مولوی جی شرم آندی. اچھا تانوں شرم آندی ہے, آ ساڈے رنگا کو مسئلہ کرے نا وچ سپیکر دے تے کئی غصہ کر جاندے, لو مولوی جی ہن مسئلے سپیکر چ کرن والے نے. میں کیوں اینوں کی ہو گیا؟ اے سانوں تو جی شرم جی آندی. بڑی گل ہے, میں تینوں حدیث سنایا شرم آندی. اور روز یوٹیوب کھول دے جو تو کو نہیں آندی شرم, فیس بک تے کھول دے جو کو نہیں شرم آندی. انہیں مولوی جی مسئلے ہوں سپیکر چ کرنے والے تو نہیں رہ گی. تو میں کی ٹھینگ موڑ دیو بائی پاس تے پرہن منہ کر کے چھڈ آئیے مسئلے سارے بھی بھا جی ادھر منہ کر کے سناونے نے, بندیاں دے سناون والے نہیں جی. مینوں تو ہن آئے کھڑے نے دماغ چ تو میں ہن اوتھے کڈ آواں مسئلے, تساں تو سننے نہیں کیونکہ تمہیں تو شرم آندی. مسئلے سننے لگے بھی شرم آندی. کئی بندے یہ ہوندے نے یقین اعتراض کرتے ہیں. مولانا احمد الدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ بڑے مناظر گزرے. وہ جو ترجمہ انہیں ایک پاس شروع کیتا سی, انہوں نے قرآن دے وچ اللہ نے مسئلے عورتوں دے بھی بیان کیتے ہیں, حیض نفاس سارے بیان نے. بندے آدھے مولوی جی ہونے سپیکر چ دسن والے مسئلے ترجمہ روز چ سپیکر چ سنا دے سی. تو بابا جی نے ہونے یہ آتا میں چٹ لواں جڑیاں رب نے قرآن چ لکھیاں نے, دسو بھی یہ نہ تمہیں دساں بھی کی لکھیا ہے, یہ تمہیں نہ سنائیے بھی جتنے شرم کرنی تسی کرتے نہیں. ہن شادیاں دے موقع نے, اج ویکھو کوئی جات شادی حالاں کے بونگے حال تے پیڑے دیہڑے, کوئی نچن کوئی ٹپن کوئی کچھ کتنے کو تے چیزاں نے. ادو تو کوئی نہیں شرم شرم آندی. آپ دیاں چھوریاں ننگے منہ لے جانے ادو نہیں سانوں شرم آندی. سارے لوکی ویندے نے, شرم نہیں آندی. سارے دیاں دھیاں بھیناں نے بہاون لے جاندے جی بھی ویکھو ساڈیاں ننگے منہ. غیرت غرت نہیں ادو آندی بھی کسے دیاں مشیرہ ہے وہ شادی حال چ ننگی ساری دنیا ویندی بھی ویکھے تے ٹھیک ہے. وہ کسے دی باجی ویکھے تے ٹھیک ہے, کسے دی بیوی ویکھے تے ٹھیک ہے. ادو تمہیں شرم نہیں آندی. دوجے کماں دی بڑی شرم آندی. اثر دا تعلق ہے غیرت نال. دعا کرو اللہ سانو غیرت ایمانی نصیب فرمائے. شادی تے شغل مغل چ تسی انہوں شغل مغل آندے جے نا. ہن شادی تے جدوں ہن لوکاں نے شروع کر لینا. میں ایک دو شادیاں اٹینڈ کیتیاں, وہ عورتوں نے کڑیاں کھانا کھواون لگ پئیاں نے ہولی ہولی. نہیں تو اکثر منڈے ہی کڑیاں عورتوں بھی کھانے کھواندے سی اندر جا کے. انہاں نوں روٹی کدی لبدی نہیں, تو آپ دی روٹی کھاندے نے. ادھر جڑے غیر محرم کڑیاں ساڈیاں نوں روٹیاں کھواندے جو طرح طرح دیاں اتھے حرکتاں کردے سی. سانوں کہڑی غیرت قرت آندی؟ بھا جی دین نو سمجھو, جے صحابہ نے سمجھا تسی بھی سمجھو. انہاں نکا جا مسئلہ بنیا تو نبی پاک کو لپڑ گئے. تسی ایڈے ایڈے وڈے مسئلے کردے جے تے پوچھدے ہی نہیں جے. ذرا غور کرنا. آخری بات میں کر رہا سا, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میں صحیح بخاری دیاں صرف 2 حدیثاں ذکر کیتیاں نے اور میں انی گل دسی ہے کہ صحابہ نبی پاک نو پوچھ دے ضرور سن چھوٹے تو چھوٹا مسئلہ نبی پاک نال شیئر کیتا ہے ان دی جناب ریسرچ کیتی ہے تحقیق کیتی ہے اے صحابی بھی نبی پاک دی خدمت اقدس سے پہنچی ہے تے جا کر کے آندہ اللہ دے نبی جی انج کر کے میری لونڈی نے بکری نو حلال کیتا ہے پتھر دی نوک نال کیتا ہے عورت نے کیتا ہے دسو ایدہ گوشت کھائیے کہ نہ کھائیے ایدے نیڑے جائیے کہ نہ جائیے جدوں امام کائنات نے پوری گل سنیے تے سرکار مدینہ نے اس بکری دے گوشت کھان دا آرڈر جاری فرما دیتا اسے ابھی پھر نبی پاک نے پوچھ کے آیا تو جا گیا تھا بیلیوں چھٹی مل گئی لبی کھاؤ سرکار دا آرڈر آ گیا سرکار نے آکھیا جائز ہے کھا لو لیکن جنہ چر سرکار دا حکم نہیں آیا تو نیڑے نہیں گئے تے اپنے رنگے ہوندے کھا کھو لو پوچھنا دے بعد کی یہ رہا لیکن رام ہے ساڑھے ورگے ہوندے انہاں بھوک نال جان پہ نکلتی کھائیو تو صحیح ہے گا مسئلے بھی پوچھ دے رہا دے انہیں مسئلے دی کیڑی تے باجی صحابہ پہلے ہی پوچھ دے سی تو میں توڑے سامنے 2 حدیثاں پیش کی تھی اور ایک حدیث دے تناظر دے اندر میں دسیا کہ شادی کیا ہے اور دوسرے حدیث دے تناظر دے اندر میں دسیا کہ ماں باپ دی فرما برداری کیا ہے اللہ دو میں مسئلہ دی سمجھ دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مسائر المسلم